چوتھی مثال، مسئلے میں جھگڑا پڑ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام مقربین وہ ان قبروں میں زندہ ہیں، زمین کے نیچے زندہ ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ انہی قبروں میں زندہ، زمین کے نیچے زندہ، ارواح اجسام کے اندر، یا ارواح کا تعلق حیات ابدان کے ساتھ. تو حضرات انبیاء کرام اس زمین کے نیچے زندہ ہیں، اولیاء کرام اس زمین کے نیچے زندہ ہیں. اور اصل شرک کا چور دروازہ یہ ہے، اصل چور دروازہ یہ ہے. اور یہ عقیدہ آیا یہودیوں سے. عقیدہ آیا کہاں؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ عقیدہ انبیاء کو ان قبروں میں حیات دنیاوی سے زندہ ماننا یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ نہیں. یہودیت کے گیٹ سے ایران پہنچا، ایران کے گیٹ سے ہندوستان پہنچا، اور ہندوستان کے گیٹ سے رائے بینڈ پہنچا، اور رائے بینڈ کے بستروں میں آ کے تم تک پہنچا. لیکن پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بولو بولو، یہودی. یہ عقیدہ آیا یہودیوں سے ایران، ایران سے ہندوستان، ہندوستان سے رائے بینڈ، اور رائے بینڈ سے یہ ایڈز پھیلتی گئی، رائے بینڈ سے یہ وبا پھیلتی گئی، یہ ڈینگی مچھر ہر جگہ پہ پہنچا. اب جتنے یہ مچھر پھر رہے ہیں بستروں میں پھر رہے ہیں، ریونڈی بستروں میں. اب ان کی تبلیغ شبلیغ کوئی نہیں. پہلے تو کوئی مسئلہ بتاتے تھے، سنجا جو کرنا ہے، وضو جو کرنا ہے، فلاں جو کرنا ہے. آج کل اس مسئلے کی تبلیغ ہو رہی ہے. اوپر سے کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی پوچھا جائے گا؟ پوچھ ہی نہیں ہوگی تو پھر تم کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ جب پوچھ نہیں ہوگی تو تم کیوں محنت کرتے ہو؟ ایک. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لو، اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آگے فرمایا فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. فَسَوْفَ، جو مسئلہ قرآن میں قطعی آیا اس مسئلے کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، سوال ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سوال نہیں ہوگا. اب ہم ان کو کہتے ہیں دلیل لاؤ، قطعی دلیل لاؤ. حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ فتخرجوہ لنا، ذرا تھیلا کھولو نا، وہ دلیل لاؤ کہ انبیاء انہی قبروں میں زندہ، روحیں نکلی نہیں، یا ارواح نکلنے کے بعد پھر اجسام کے اندر آ گئی. لاؤ دلیل، ہاتو برہانکم. دلیل کوئی نہیں. دلیل کیا آ گئی؟ المحند. المحند قطعی دلیل نہیں، قطعی دلیل ہے قرآن. اور اللہ نے فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. انکم بعد ذالک لمیتون. قرآن ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کا بے شک ترجمہ دیکھ لو، ترجمہ دیکھ لو، تشریح بھی نہ دیکھو. اللہ نے فرمایا آدم سے شروع کیا. آدم نبی ہے اور اولاد آدم نبی، سارے اولاد آدم میں ہیں، سب کو خطاب کیا. فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون. اس دنیا والی زندگی کے بعد ایک وقت آنے والا ہے تم سب ہو جاؤ گے میتون. میت زندہ کو کہتے ہیں نا، میتون، سارے میتون بن جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامہ، بولو ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر تم میت رہو گے. اور میت کون ہوتا ہے؟ یہ وجود. میت کون ہوتا ہے؟ یہ جسم.
یہ وجود، تمہارا وجود میت رہے گا رہے گا رہے گا کب تک؟ سما، یہ سما آتا ہے تراخی کے لیے، مدت بیان کرنے کے لیے۔ تمہارا مدت دورانیہ ہوگا جس میں تم میت ہوگے، یعنی تمہاری روحیں جسموں سے جدا ہوں گی، ارواح کا تعلق بھی نہیں ہوگا، جسموں کے اندر احاطہ بھی نہیں ہوگا۔ کب تک؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تبعثون، الباس حق، بعث کا معنی ہوتا ہے روح کا جسم کے اندر آنا اور اس جسم کا زندہ ہونا۔ شرح قائد میں اسی طرح لکھا ہے بل باس حق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ فروعی ہے۔ واہ، ان کو کہو تیرا باپ ہی فروعی ہے، تیرا پورا نسب ہی فروعی ہے۔ جس مسئلے کو قرآن ایسے قطعی دلائل سے بیان کرے فروعی ہوگا تو پھر قطعی کا کیا معنی ہوگا؟ اتنا صاف بیان قرآن کا، فروعی ہے۔ واہ، فروعی والے، فروعی تھک گئے، بس کر دیں۔ آج جس وقت تم کہو گے جمعہ پڑھیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت، بولو بولو شاباش، تبعثون۔ اور اللہ نے پیغمبر کی بات کی، سبحان اللہ۔ پیغمبر حضرت ابراہیم جد الانبیاء، پیغمبر محمد مصطفیٰ کے بھی دادا پیغمبر حضرت ابراہیم، فرمایا میرا ابراہیم کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ الذی یمیتنی ثم یحیین انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ حضرت ابراہیم 20 میں الذی یمیتنی ثم یحیین، یہ وہی ثم ہے، اس لیے سارے مفسرین یہاں لکھتے ہیں ثم للتراخی، لتراخی الزمان، ثم تراخی زمان کے لیے، اور فرمایا موت کے بعد رہو گے میت، یحیین یوم القیامہ، پھر اللہ مجھے زندہ کرے گا قیامت والے دن۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، قطعی مسئلہ۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام علیہ، حضرت یحییٰ پہ سلامتی ہو جس دن پیدا ہوئے، یوم یموت جس دن مریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی پر امام قرطبی فرماتے ہیں وَلَهُ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ، فرمایا ان کے لیے 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے فِي الدُّنْيَا حَيًّا، فِي الدُّنْيَا حَيًّا، پیغمبر کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، دنیا میں زندہ، وَفِي الْقَبْرِ مَيِّتًا، وَفِي الْقَبْرِ مَيِّتًا، وَفِي الْقَبْرِ مَيِّتًا، اور قبر میں میت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُبْعَثُ حَيًّا، يُبْعَثُ حَيًّا، اور قیامت کے دن پیغمبر کی روح کو پھر اس جسم میں ڈال کے اس جسم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، قطعی دلائل، قطعی دلائل، اور امام الانبیاء کے متعلق تو اور زیادہ قطعی ہے۔ فرمایا انکا میتن، حالانکہ مقام کیا تھا؟ ستموتو، علماء جانتی ہے مقام تھا کہ آپ پہ موت آنے والی ہے، کہنا یہ چاہیے تھا کہ میرے پیغمبر ان قریب آپ پہ موت آنے والی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ میتن صفت مشبہ ذکر کیا، میتن، مفسرین بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہنا تو چاہیے تھا انکا ستموتو، تجھ پہ موت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا تو میت ہے، حالانکہ اس وقت تو نبی زندہ تھے، تو اللہ نے یہ بیان کیا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں آیت کا معنی ہے انکا وانہم وان کنتم احیاء فی عداد الموتى،
میرے پیغمبر اگرچہ اب آپ بھی زندہ، آپ کے دشمن بھی زندہ، لیکن جب آپ پہ موت آئے گی آپ بھی الموتا کا فرد بن جائیں گے۔ جب آپ پہ موت آئے گی آپ بھی الموتا کی فہرست کا فرد بن جائیں گے۔ موت کے بعد آپ بھی ہوں گے میت، یہ بھی ہوں گے میت۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامہ، وہاں پر وہی آگے تبعثون عند ربکم تختصمون، قیامت کے دن زندہ ہوگے اور پھر اللہ کے ہاں جھگڑوں کے فیصلے ہوں گے۔ تختصمون، اتنا واضح قرآن۔ ابھی تک وہ آیت تو میں نے پڑھی نہیں ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا، وہ آیت تو پڑھیں تو شیخ الحدیث کی ہڈیوں میں بھی درد اٹھتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا، وہ تو ابھی تک میں نے پڑھی نہیں ہے۔ اتنا واضح قرآن۔ پھر اتنا سمجھ آ گیا کہ جسم میت، قبروں میں مردے، قبروں میں میت، تو پھر حیات کہاں کی ہے؟ اللہ نے فرمایا عند ربہم یرزقون، قیل ادخل الجنہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ حیات ہے جنت الفردوس کی۔ کہاں کی؟ جنت ہاں، ارواح جنت میں زندہ۔ یہی مضمون اللہ کے کلام قطعی کا، اور اسی مضمون پر احادیث متواتر موجود۔ ابھی وقت نہیں، جو ہمارے دورے میں شریک تھا اس پر میں نے 40 غالباً 40 حدیث لکھوائی تھی، 40 حدیث متواتر مضمون کہ امام الانبیاء کی روح بھی جنت الفردوس میں، سارے انبیاء کی ارواح بھی جنت شہداء کی ارواح بھی جنت مومنین کی ارواح بھی جنت قیامت تک جنت الفردوس میں۔ ہاں، عزت ہر ایک کی اس کے مقام کے مطابق ہے، درجہ ہر ایک کا اس کی شان کے مطابق، لیکن قیامت تک ان کی ارواح ابدان میں نہیں، وہ رفیق اعلیٰ جنت اعلیٰ علیین اس مقام پہ موجود ہیں۔ قرآن کے قطعیت کا بھی یہی فیصلہ اور پیغمبر کے صحابہ کے اجماع کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں لاؤ دلیل کہ روح جسم میں آ گئی، لاؤ قرآن، لاؤ حدیث متواتر، لاؤ قطعی دلیل۔ آگے کہ الانبیاء آیا فی قبورہم یصلون۔ میں نے کہا مولوی اگر ویسے نہ مانے نا، اس مولوی کو کہو یہ نسخہ کئی جگہ پہ بڑا کامیاب ہوا، کئی جگہ پہ میں نے بیان کیا۔ میں نے کہا مولوی کو پوچھو کہ یہ حدیث متواتر ہے، سوال کرو گے یا نہیں؟ بولو بولو بولو، وقت ختم ہے۔ مولوی سے پوچھو یہ روایت متواتر ہے یا نہیں۔ اگر مولوی کہنا حدیث متواتر ہے، اس کو کہو مولوی صاحب 3 طلاقیں اٹھا۔ آسان کا اس کو کہے 3 طلاقیں اٹھا کہ محدثین نے جو متواتر کی تعریف کی ہے یا فقہا نے جو متواتر کا معنی بتایا ہے، یہ روایت متواتر ہے۔ مولوی سے 3 طلاقیں لکھوا لو اور ہمیں بلا لو، پہلے 3 لکھوا لو، انشاءاللہ سارا درد ختم ہو جائے گا۔ قوم کو الو بنایا ہوا ہے، خدا کی قسم تعجب ہوتا ہے ان پہ۔ یہ وہ روایت ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داؤد نہ ترمذی نہ ابن ماجہ نہ نسائی نہ امام مالک نہ شافعی نہ احمد نہ مالک 4 اماموں کو بھی نہیں ملی، اور سیاہ 6 والے محدثین کو بھی نہیں ملی۔ اب بھی جو کہے کہ یہ متواتر ہے، اس سے بڑا بے حیا، فراڈی اور مذہبی دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ورنہ جرات کر
سیاستہ سے نکال، اگر سیاستہ سے نہیں نکل سکتی 4 اماموں میں سے کسی امام سے نکال۔ اہل سنت کے امام 4 ہیں یا نہیں؟ بولو، 4 امام ہیں۔ ہم اماموں کو معصوم نہیں مانتے، ہم اماموں کی بات کتاب و سنت کے مقابل قطعاً نہیں لیتے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ خیر، نہ اماموں کے پاس نہ محدثین کے پاس، جی کہاں ہے؟ کہتے مسند ابی یا اللہ، واہ واہ، مسند ابی یا اللہ، طبقہ ثالثہ۔ سب محدثین کہتے ہیں اس طبقے کی روایات سے عقیدہ تو درکنار، عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہتھیار لے کے پھر رہا ہے مسجدوں پہ، الانبیاء آ جاؤن فی قبورہم، نبی قبروں میں زندہ ہے، نمازیں پڑھتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں، میں تجھے بخاری سے دیکھا ہوں، مسلم سے دیکھا ہوں، پیغمبر نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، صلوا فیہا، گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مانا؟ طیبی نے، مولانا ادریس کاندلوی نے، ملا علی قاری نے، ابن حجر نے، علامہ عینی نے اور ابن بطال نے، سب محدثین نے اس کا معنی کیا لأن القبور مساکن الموتى والموتى لا يصلون فی قبورہم، اس لیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مانا؟ اگر گھروں میں نوافل نہیں پڑھو گے اور نمازیں نہیں پڑھو گے تو وہ قبر کی مثل بن جائیں گی، جیسے قبر میں کوئی قبر والا نماز نہیں پڑھتا۔ اگر تم نے گھروں میں نماز نہ پڑھی تو تمہارے گھر بھی قبروں جیسے بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں قبروں میں نماز کوئی نہیں، اور یہ لنڈا مولوی اس کو پیش کرتا ہے۔ امام سے بتاؤ، پہلے اس کو کہو اس کی قطعیت ثابت کر، ملا جی روایت تب پیش کرنا، پہلے اس کا تواتر ثابت کر، اور تمہارے اگلے پچھلے عربی عجمی سارے مل جائیں، اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں اگلے پچھلے مل جائیں، کعبہ کے رب کی قسم، اس کا تواتر تو دور کی بات، اس حدیث کی شہرت بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تمہیں بھی کچھ لفظ سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ لفظ سمجھنے ضروری ہے۔ حدیث متواتر کے بغیر عقیدہ ثابت ہو سکتا نہیں، اور یہ وہ روایت ہے جس کو امام ذہبی، آج کی بات نہیں، امام ذہبی، اور امام ذہبی اسماء الرجال کا وہ امام ہے جس کو شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان وہ کہتا ہے کہ جس کو ذہبی جس پہ جرا کرے اس کو صحیح کوئی نہیں کر سکتا۔ اے ملکہ تام حاصل ہے، سنو امام ذہبی کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں، میزان الاعتدال میں روایت ذکر کر کے امام ذہبی کہتے ہیں اتا بخبر منکر، اے روایت منکر روایت ہے، اور یہ روایت منکر وہ روایت ہوتی ہے جس سے عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا، عقیدے کا تو مسئلہ ہی حساس ہے۔ اور قطعی دلیل، قطعی دلائل میں قطعی دلائل، واہ، کہتا ہے کہ نبی کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوئی نا، معلوم ہوتا ہے زندہ ہے۔ میں نے کہا عدم توریث کی علت اگر بنائے تو عدم موت بن سکتی ہے، حیات نہیں بن سکتی۔ پھر یہ تو وہ مولوی سمجھے گا۔ کہتے ہیں وراثت نہیں تقسیم ہوئی، 2 طبقے آج تک لڑ رہی، ایک شیعوں کا طبقہ، وہ کہتے ہیں رسول کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور ایک للڑوں والا، حقیقت میں یہ بھی شیعہ ہے۔ توجہ ہے؟ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بڑے تم سٹیجوں پہ ناچتے ہو کودتے ہو، کافر کافر شیعہ کافر، بڑے ناچتے ہو سٹیجوں پہ، کافر کافر شیعہ کافر، اور اپنے جماعت کا ماٹو بناتے ہو، تو پھر 2 رنگی کیوں کرتے ہو؟ جب کافر کافر شیعہ کافر ہے نا، پھر شیعہ کی روایت کو بھی چھوڑ دو۔ یہ عجیب 2 رنگی ہے، ایک طرف کافر کافر شیعہ کافر،
اور دوسری طرف سارا مذہب شیعوں سے. مسئلہ سماحیات کی جتنی روایتی ہیں ان میں سب شیعہ راوی ہیں. پھر کہتے ہیں اچھا کچھ شیعہ اچھے بھی ہوتے ہیں. واہ واہ. میں کراچی میں تھا, ایک بڑا قائد میرے ساتھ بیٹھا تھا, قائد کاف کراچی والا, بڑا قائد. میں نے کہا, جملہ بولا, بڑا ذمہ دار آدمی تھا اس پارٹی کا. میں نے جملہ کہا, میں نے کہا کہ صحابہ کا دفاع وہ صرف اشاعت التوحید کر سکتی ہے, اس کا حق ہے. باقی کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے ووٹوں کے لیے, ادھر نام صحابہ کا, ادھر طاغوتی نظام کا حصہ بھی. واہ واہ. لیکن ہماری قوم اتنی بھولی قوم ہے, اس کو جو کہہ دو سو ٹھیک ہے.